السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نیو ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور ان کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا اور بچپن سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، اے اللہ، علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ باب علم و حکمت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، چنانچہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ اکرام آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ صحابہ اکرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھیں، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو
کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی سے فرمایا، دنیا و آخرت میں قرابت و مرتبہ اور دینی مددگار ہونے کے اعتبار سے تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کو دوست رکھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ سویرے سویرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا اسے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب آل عمران کی آیت ہم اپنی اولاد لے آئیں اور تم اپنی اولاد لے آؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کر کے فرمایا، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، نیز وہ تمام اہل ایمان کے دوست اور مددگار ہیں۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کی رات کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔